نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی جو ہمیں نعمت عطا کی، اس نعمت کو محفوظ شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانیت تک پہنچانے کا بندوبست فرمایا. قرآن حکیم آج اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ کے ارشادات مبارکہ، آپ کا عمل اس قرآن حکیم کی روشنی میں انسانوں کے اخلاق کی تعمیر، صالح سماج کی تشکیل، یہ سارے وہ امور ہیں جن کی تفصیلات امت کے سامنے موجود ہیں اور محفوظ ہیں. یہ حفاظت جس ذریعے سے ہوئی ہے، اس ذریعے کو بھی تاریخی تسلسل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو سنت تھی اس کو آپ کے صحابہ نے محفوظ کیا، اور جماعت صحابہ کا جو عمل تھا وہ تابعین میں منتقل ہوا. اس طرح گویا ہر دور میں نہ صرف زبانی طور پر اور تحریری طور پر یہ چیزیں منتقل ہوئیں، بلکہ باقاعدہ اس پر عمل، اس کی اس دور کے مطابق جو شکل و صورت بنتی تھی اس کی تفصیلات بھی امت میں منتقل ہوتی ہیں. گویا ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے درمیان کسی قسم کی کوئی خلیج نہیں ہے. پورا کا پورا دور مختلف ادوار میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا، اور اس دین کی ہر دور کے اعتبار سے جو عملی شکل بنتی رہی، جو تقاضے اس دور میں تھے، دین ان کو جس طرح دیکھتا رہا، رہنمائی کرتا رہا، وہ ساری رہنمائی امت کے سامنے محفوظ. اسی تاریخی تسلسل کا یہ سلسلہ یہاں تک جب پہنچتا ہے تو آج جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں، ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ، آج اس کی تاریخ کو تقریباً 25 سال ہو رہے ہیں. ادارے ہمیشہ پہچانے جاتے ہیں ان کے بنانے والوں کے نظریات سے. جیسے اس بر صغیر میں ہم مختلف اداروں کا جب تعارف پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ در حقیقت
اس ادارے کے بنانے والی شخصیت کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے افکار ہوتے ہیں جن کا وہ ادارہ ترجمانی کرتا ہے۔ جیسے دلی کے مدرسہ رحیمیہ کی جب بات آتی ہے تو لازمی طور پر اس مدرسے کی جو نسبت ہے اس سے ہمیں اس کے مقاصد سمجھ میں آتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی اور اس کے بعد حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کو کن مقاصد کے لیے قائم کیا اور ان مقاصد کے مطابق کیا کردار ادا کیا۔ بعد کے ادوار میں اگر دارالعلوم کا ذکر آتا ہے کہ دیوبند کے اندر ایک ادارہ وجود میں آیا تو وہ اصل میں شناخت ہے اس کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے ان افکار کے جو ان کو اپنے بزرگوں سے ملے، جن میں آزادی فکر تھی، آزادی عمل تھی، انہی مقاصد کی ترویج کے لیے انہوں نے یہ دارالعلوم قائم کی کہ 1857 میں جو مسلمانوں کو اور یہاں کے باشندوں کو غلامی کا ذائقہ چکھنا پڑا اور ان کی تحریک آزادی کامیاب نہیں ہو سکی، تو انہی مقاصد کو لے کر یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ تو اس ادارے کو سمجھنا، اس کے مقاصد کو جاننا، یہ اس کے بانی کے افکار کی روشنی میں ہی درست ہوگا۔ اگر وہ ادارہ ان مقاصد کو پورا کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنا وجہ جواز رکھتا ہے۔ یا اسی طرح علی گڑھ کے اندر مسلم یونیورسٹی بنتی ہے تو وہ نمائندگی کرتی ہے سر سید احمد خان کے نظریات کی، ان کے افکار کی۔ اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا، اس کی سرگرمیوں کا اسی کی روشنی میں مطالعہ ہو۔ اگر جامعہ ملیہ کا ذکر آتا ہے تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا، اور انہوں نے اس موقع پر اپنی جو افتتاحی تقریر تھی اس کے ذریعے اس کے مقاصد کا تعین کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، اس کے مقاصد کو جاننے کے لیے اس کے بانی کی جو زندگی ہے، اس کے افکار ہیں، اس کی جد و جہد ہے، اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ادارہ رحیمیہ، اس کی بنیاد حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 25 سال پہلے لاہور کے اندر رکھی۔ ان کا بنیادی مشن کیا تھا، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اسی کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ ادارے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ یہ محض روایتی اداروں میں ایک ادارے کا اضافہ ہے، یا اس کے اندر کوئی انفرادی اور امتیازی نوعیت موجود ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کسی بھی فکر کو اس کے تاریخی تسلسل سے جاننا ضروری ہے۔ جو فکر اپنا تاریخی تسلسل نہیں رکھتا، اس کی بنیادیں نہیں ہوتی، اس کی جڑیں نہیں ہوتی،
وہ ہوا میں معلق ہوتا ہے، وہ پھر حالات کے مطابق، خواہشات کے مطابق، اس پر جو دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ڈاواڈول رہتا ہے۔ لیکن جس تحریک اور جس ادارے کا تاریخی تسلسل ہوتا ہے وہ اپنی مضبوط جڑیں رکھتا ہے اور ان کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے۔ تاریخی تسلسل در حقیقت ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے کہ دین نے ہر دور میں کس طور پر مختلف چیلنجز کا سامنا کیا اور کس طرح آگے بڑھنے کا راستہ بنایا۔ یہ تاریخی تسلسل ہمیں اعتماد دیتا ہے اور ہم اپنے اصل سے جڑتے ہیں۔ اس لیے دینی تعلیمات کے اندر سند کی بڑی بنیادی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ بات کہاں سے چلی، کس نے کی، اس کا پس منظر کیا ہے، اور پھر یہ بات اگلے دور میں اس نے کیا شکل اختیار کی۔ تو تاریخی تسلسل حقیقی فکر کی روح کو محفوظ کرتا ہے۔ اشکال اور صورتیں تو حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں، جیسے انسان اپنا لباس بدلتا رہتا ہے لیکن اس کی اپنی اصل حقیقت تو وہی رہتی ہے۔ اس پر مختلف مد و جزر آتے رہتے ہیں لیکن اس کی بنیاد ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس ادارے اور اس ادارے کے بانی نے جس چیز کا تعارف کرایا کہ دین کو اس کے تاریخی تسلسل سے مربوط کر کے اس کو سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کس طرح اس دین کو سمجھتی رہی، عمل کرتی رہی، اور ہر دور کے تقاضوں کا کیسے وہ جائزہ لیتی رہی اور اس کے مطابق حکمت عملی بناتی رہی۔ وہی بات جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی کہ اس امت کے بعد کے لوگ وہ اسی راستے سے ہی صحیح منزل تک پہنچ سکتے ہیں جس طریقے سے اس کے اول دور کے لوگوں نے جدوجہد کی۔ وہ ان کے سامنے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ ہر دور کی تاریخ میں جدوجہد کرنے والے رہیں جو اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک صحیح اور سچی فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جو فکر اپنا تاریخی تسلسل ہی نہ رکھے، پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی بنیاد کہاں سے اٹھی، اس کے اساسیات کیا ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ مکمل طور پر حالات کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ جدھر کی ہوا چلے گی اس طرف چل پڑے گا، اس لیے اس میں بہت سارے تضادات بھی ہوتے ہیں۔ ایک دور کے اندر وہ بات لوگوں کو بہت زیادہ پرکشش لگتی ہے، اگلے دور کے اندر کوئی اور بات جاذب نظر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت رائے پوری کی فکر کی بنیاد میں تاریخی تسلسل کو بڑی اہمیت ہے، اور اپنی تاریخ کا شعور ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی قوم کے اندر اعتماد اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کو اپنی تاریخ کے بارے میں صحیح شعور ہو، آگہی ہو۔
کسی بھی طور پر وہ اپنی تاریخ کے حوالے سے معذرت خواہی کا شکار نہ ہو، اس کو اپنی تاریخ کے اچھے برے پہلو پتہ ہوں اور ان اچھے پہلوؤں کو تعارف کرائے، جو کمزوریاں ہیں ان کا اعتراف کر کے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرے۔ بدقسمتی سے ہم پر جب غلامی کا دور آیا تو ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں بہت زیادہ ذہنی طور پر پسماندہ بنا دیا۔ کہیں پر یہ فکر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ سارے دین کی بساط لپیٹ دی گئی، آپ کی جماعت کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس مشن سے ہٹ گئے۔ کہیں پہ یہ سوچ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور تک تو دین کا پیغام دنیا کو متوجہ کرتا رہا، فتوحات بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہی خلافت راشدہ مکمل ہوئی، ختم ہوئی، تو مجموعی طور پر امت ساری کی ساری منحرف ہو گئی، چند لوگوں کو چھوڑ گئی۔ اور پھر بعد کی تاریخ میں تو جس طرح تیر چلائے گئے، اس کے نتیجے میں اس تاریخ کو پڑھنے والا شخص اپنے ماضی کے حوالے سے خود اعتمادی کھو بیٹھتا، اور جب ماضی کے حوالے سے ذہنوں کے اندر یہ کمزوری پیدا ہو جائے تو ظاہر مستقبل کے لیے جو خود اعتمادی چاہیے وہ نہیں رہتی۔ بڑا بنیادی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو دین اپنے ابتدائی ادوار میں اپنی اس تعلیمات پر کھڑا نہیں رہ سکے، تو آج کے دور میں اس کی بات کرنا یا اس کی بنیاد پر لوگوں کو دعوت دینا یا اس کے نظام کی بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ خاص طور پر ان لوگوں کو اپنے اس تضاد پہ غور کرنا چاہیے کہ جو ایک طرف تاریخ کے حوالے سے یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ اول دور سے بگاڑ پیدا ہو گیا، انحراف پیدا ہو گیا، اور آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کے قیام کے لیے اور خلافت کے لیے اور اسلامی جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فکر جو اتنا طویل عرصہ پٹری بھی نہیں رہی، تو آج کون سی ایسی شخصیت، کون سی ایسی تحریک، کون سی ایسی جماعت ہے کہ جو اس کو پٹری پہ ڈالے؟ تو لازمی طور پر اس فکر پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو تاریخی تسلسل کا جو فکر ہے وہ در حقیقت یہی نمائندگی کرتا ہے کہ دین نے کس طرح مختلف شعبوں کے اندر اپنی رہنمائی دی، اس دور کے حالات کو کیسے اس نے دیکھا، پرکھا، شریعت کے میدان میں اس نے کیا کام کیا، طریقت کے میدان میں اس نے کیا رہنمائی کی، سیاسی اور عملی میدان میں اس کی کیا ترجیحات رہیں، اور ہر دور سے سیکھنے کا آپ کو بہت کچھ مواد ملتا ہے۔ یہی وہ اثاثہ فکر ہوتا ہے جس کی روشنی میں آپ کو اگلے دور کی تعمیر میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو ایک ذہنی طور پر اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی قیمتی ورثہ موجود ہے، اور اس کے ذریعے ہم آگے بڑھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ پھر اسی طرح حضرت رائے پوری کا جو فکر تھا وہ استعمار
کے فہم استعمار کو سمجھو، یعنی اس طاقت کو جس کی آج دنیا کے اندر غلبہ ہے، جس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنے افکار سے، اپنی ٹیکنالوجی سے مرعوب کر رکھا، اس کو سمجھو، اس کی مرعوبیت سے نکلو۔ اس کا سب سے بڑا حملہ انسانی ذہنوں پر، سوچیں اگر پست ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسی سوچوں کے حامل افراد یا قوم کو کوئی کھڑا نہیں کر سکتا۔ باقی پستیاں اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں یا قائم رہتی ہیں۔ یقیناً ہم معاشی طور پر بھی پست ہو گئے، سیاسی طور پر بھی انتشار کا شکار۔ لیکن ان تمام کو قائم رکھنے والی جو چیز ہے وہ ذہنی پستی، ذہنی مرعوبیت ہے۔ تو افکار کے میدان میں اپنے آپ کو آزاد ذہن کے ساتھ آگے لے کے چلو۔ کسی بھی طور پر تمہارے اندر ان غالب طاقتوں کی مرعوبیت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے تمہارے معاشی ناطقے بند کر سکتے ہیں، تمہیں سیاسی طور پہ غلام بناتے ہیں، لیکن ذہن تمہارے پاس ہے، اس کو آزاد رکھو۔ اور جب ذہن آزاد ہوتے ہیں تو پھر ہر غلامی کی توڑنے کی تدبیر سوچتے ہیں، حکمت عملی بناتے ہیں کہ سیاسی غلامی سے کیسے نجات ملے گی، معاشی پستی سے کیسے نکلا جائے۔ اس خطے کے اندر غلامی کی یہ ساری شکلیں پیدا ہوں، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، ذہنی، فکری، یہ تمام غلامیاں یہاں مسلط ہیں۔ اور سب سے بدترین غلامی یہی تھی کہ فکر کو غلام بنا دیا، کہ غلام قوم اس طریقے پر سوچے جس طریقے پر غلام بنانے والے چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے پسماندگی پھیلائی گئی، گروہیتیں پیدا کی گئیں، فرقے پیدا کیے گئے، معاشرے کے اندر وحدت کو ختم کرنے کی ساری تدبیریں اختیار کی۔ تو معاشرے کی پسماندگی وہ اس کی فکری کمزوریوں سے جڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہاں پر مختلف قسم کے تعلیمی نظام رائج کیے تاکہ اس کے ذریعے ذہنوں کو گروہیت کا شکار بنا دیا جائے۔ ایک نظام تعلیم سے پڑھنے والا دوسرے نظام تعلیم کے لوگوں کو حقیر سمجھے، کم سمجھے۔ یوں معاشرے کے اندر بہت ساری تہیں پیدا ہو، قوم نام کی کوئی چیز نہ رہے، ایک انسانوں کی بھیڑ اور مجمع ہو جس کا کوئی قبلہ اور کوئی رخ نہ ہو۔ اور دو بڑے دھارے یہاں پر پیدا ہو گئے تعلیم کے میدان میں۔ ایک کی سرکار نے سرپرستی کر کے اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کا ایک سسٹم بنایا، اور اس کے مقابلے پر دین کی تعلیم کے تحفظ کے لیے نجی ادارے، مدارس وجود میں آئے، اور پھر ان دونوں کے اندر پڑھنے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں دھاروں کو یکجا کرنے کی ایک محنت کہ ایک ایسا فورم تشکیل دیا جائے کہ جس میں دونوں طرح کے نوجوان مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں دور کریں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کی بجائے
ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں۔ جو انہوں نے نوجوانوں کے سب سے پہلے ادارہ بنایا، تنظیم بنائی جمعیت طلباء اسلام کے نام سے، تو اس کی بنیادی خصوصیت ہی یہی رکھی گئی کہ اس میں دونوں دھاروں کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، طلباء کو لایا جائے، ان کو ایک چھت کے تحت بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیا جائے، ایک دوسرے سے دوریاں دور کی گئی۔ یوں تو طلبہ تنظیمیں بہت سی بنتی رہتی ہیں، آج بھی پائی جاتی ہیں، لیکن دونوں دھاروں کی الگ الگ تنظیمیں تو آپ کو مل جائیں گی، لیکن یہ کہ دونوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی، تو یہ سب سے پہلے یہاں پر یہ جو آئیڈیا تھا، یہ فکر تھا، وہ حضرت رائے پوری نے نہ صرف پیش کیا بلکہ اس کو عملی شکل دی، تاکہ یہ جو سوسائٹی کے اندر نوجوان تقسیم ہو گئے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے، اس کی شدت کو ختم کیا اور ان کو بتایا جائے کہ تم دونوں استحصال کا شکار، تم دونوں ایک دوسرے کے مسائل کا سبب نہیں ہو۔ ایک طبقے کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پسماندگی کی وجہ وہ ہے، ان کی وجہ سے معاشرہ پیچھے رہ گیا، دوسرے کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے میں دین کی دوری کا سبب بن گئے۔ اس ماحول سے ان کو نکالا جائے اور بتایا جائے کہ اصل مجرم کون ہے، کہ وہ نظام جو یہاں پہ مسلط ہوا غلامی کی صورت میں، وہی آج تک ہمارے ذہنوں پر، ہمارے معاشرے پر، ہماری معیشت، سیاست، اخلاق پر مسلط ہے۔ اپنے اصل دشمن کی پہچان پیدا کرو۔ تمہارے ملک کے اندر کوئی تمہارا ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے، ہاں اعلی کار ہو سکتے ہیں، لیکن اصل دشمن تو وہ ہے جس نے تمہاری آزادی چھینی تھی، اور تمہیں جب آزادی دی بھی تو اس طریقے سے دی کہ اس نے اپنا کنٹرول قائم رکھا، تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع ہی نہیں دیا اس نے ایک اعلی کار نسل پیدا کر دی جس کے اس سے مفادات جڑ گئے۔ آج وہ نسل اس ملک کے اندر، انتظامیہ کے اندر، مقننہ کے اندر، عدلیہ کے اندر، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اس کا اس خطے کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں، وہ کسی اور کے مفاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے حضرت رائے پوری قومی ذہن کی بات کرتے تھے کہ قومی ذہن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی وہ ذہن جس کا تعلق اس خطے کے مفاد، اس خطے کے ماحول، اس خطے کے تقاضوں سے۔ قومی سوچ کے بغیر آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ ہم غلامی کے دور میں، یا تو ہمارا نظام تسلسل کے ساتھ چل رہا ہوتا تو پھر تو یقیناً آپ دنیا کے مسائل پر، بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے کوئی اچھے بھی لگتے تھے، اس میں کوئی کردار بھی بنتا تھا۔ اب اسلام کی ہم عالمگیریت کی بات کریں اور اس کا پوری دنیا کے اندر کوئی مرکز ہی نہ ہو تو ظاہر ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دین پوری دنیا کے لیے آیا، پوری دنیا کو کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، تو اس کا کوئی نمونے کا نظام تو کہیں کہ ہو، اور نمونے کا نظام قومی بنیادوں پہ بنتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نظام حجاز میں بنایا، جزیرۃ العرب کے ایک حصے حجاز کے اندر آپ نے سب سے پہلے اپنے نظام کی تشکیل کی،
اور پھر اس کے ذریعے آپ نے اپنے پیغام کو دنیا تک پھیلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیبیہ میں صلح کی، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مکہ کے لوگوں کو اپنے مدینہ کے نظام سے واقف ہونے کا موقع دے، کیونکہ دشمنی کے ماحول میں کٹے ہوئے، صرف میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو رہا ہے، اور وہاں سے مزید تلخیوں کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ تو مکہ کی آبادی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مدینہ کے اندر 7-8 سال میں کیا نظام وجود میں آیا، وہاں کی کیا معاشرت ہے، وہاں کی کیا اخلاقیات ہیں، وہاں ان کا کیا نظم و ضبط ہے۔ اس صلح کے نتیجے میں مکہ کے لوگوں کو مدینہ آنے کا موقع ملا، آمد و رفت شروع ہو گئی۔ یوں ان کی ذہنوں سے بہت سارے اشکالات دور ہو گئے، وہ جو دشمنی کا گراف تھا وہ نیچے سے نیچے چلا گیا۔ اس لیے جب 1-2 سال کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرتے ہیں تو کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی، ورنہ یہی مکہ کے لوگ تھے جنہوں نے مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، حدیبیہ میں اڑ گئے تھے، اور مکہ کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھی کہ یہ لوگ تو صرف عمرہ ادا کرنے آ رہے ہیں، موقع دے دو۔ کسی ایک آدمی نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن 2 سال کے بعد جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، وہ فتح جس ذریعے سے ہو رہی ہے، وہ جو مکہ کا سربراہ ہے، سردار ہے، اس کے ذریعے اعلان ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی حرم میں آ جائے گا امن مل جائے گا، جو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا امن مل جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا امن مل جائے گا۔ یعنی ابو سفیان کی بھی کایا پلٹ گئی، کیونکہ اس کو بھی اس دوران مدینے آنے کا موقع ملا۔ تو جب تک کوئی مرکز موجود نہ ہو تو آپ دنیا میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ اس وجہ سے قومی مرکز کا قیام بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بین الاقوامیت کے نام سے قومی جدوجہد کا انکار کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی قومی جدوجہد کی بات کرتا تو اس کو زمانہ ماضی کے کسی مشرک گروہ سے جوڑ دیا جاتا، اس کو دائرہ اسلام کے اندر سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس خطے میں اور اس خطے سے باہر دنیا میں جہاں جہاں بھی استعمار کی مختلف شکلیں گئیں، کہیں انگریز گیا، کہیں فرانسیسی گئے، کہیں بلندیزی گئی، کہیں پرتگالی گئے، وغیرہ وغیرہ، تو ان کے خلاف ہر خطے کے اندر تحریکات آزادی چلی، قومی بنیادوں پر چلی، اور ان کے خطے کسی نہ کسی شکل میں انہوں نے اپنی شناخت حاصل کی۔ تو جب وہاں پر قومی قیادتیں آئیں، انہوں نے اپنے قوم کی بات کی، قوم کو منظم کرنے کے لیے ان کے اندر قومی حمیت پیدا کی۔ تو اب یہ قومی حمیت کی دعوت تو در حقیقت ان ملکوں کے خلاف تھی جن سے انہوں نے آزادی حاصل کی، لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو مذہب کے خلاف سمجھ لیا، ایسی مذہبی تحریکات کھڑی کر دی گئیں کہ جو اپنے قومی حکمرانوں سے ہی الجھنے لگے، کہ اس بنیاد پر کہ اسلام تو عالمی دین ہے اور یہ قومیت کی باتیں کرے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ قومیت کی جو دعوت ہے کیا یہ اسلام کے خلاف دی جا رہی ہے یا استعمار کے خلاف دی جا رہی ہے۔ اب یہ دور جغرافیے کے اعتبار سے مختلف ملکوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک جغرافیے کے لوگ جدوجہد کس بنیاد پہ کریں گے؟ اپنی جغرافیے کے اندر رہ کے کریں گے، اس جغرافیے کے اندر رہنے والے لوگوں کو وہ منظم کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے،
جس طاقت کے غلام رہیں اس کے خلاف لوگوں کو شعور دیں گے. لیکن ہمارے ہاں ان قومی حکومتوں کے خلاف باقاعدہ مذہبی بنیادوں پر تحریکات اٹھی. یہ سوچ پیدا کی گئی قومیت کی بات کرنا تو دین کے خلاف، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا گیا. تو حضرت رائے پوری یہی فرمایا کرتے تھے کہ اس جگہ پر سب سے پہلے آپ کو قومی بنیادوں پر جد و جہد کی بنیادیں بنانی پڑیں گی. یہاں کے مسائل یہاں کے لوگ جانتے ہیں. ہمیں جس نے غلام بنایا ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے. ہم یہاں پر بیٹھ کے کسی اور ملک کے مسائل پر جس سے ہم براہ راست متاثر ہی نہیں ہوئے اس پر گفتگو شروع کر دیں تو اس کا ہماری سوسائٹی سے کیا تعلق؟ ہمیں انگریز نے اور انگریز کے بعد پھر امریکہ نے اپنی زیر اثر رکھا. اب ہم ان کے موضوعات کو ایک طرف چھوڑ کے ہم کسی اور ملک پر گفتگو شروع کریں اس وجہ سے کہ وہ بھی کافر ہے، وہ بھی دہریہ ہے، اس کے نظریات خراب ہیں. یقیناً نظریات کے خلاف بات ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو حکمت عملی ہے سیاسی معاشی طور پر جس سے آپ متاثر ہوئے اور ہو رہے ہیں اس کے خلاف شعور دینے کی بجائے آپ ایک ایسے موضوع پر یا ایسے ملک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس کا براہ راست آپ سے اس وقت کوئی تعلق نہیں. ہاں، اگلے دور کے اندر جب آپ بین الاقوامی کردار کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو پھر تو اس کا کوئی جواز بھی بنتا ہے، اس موضوع پر بات کی جائے. تو ادارہ رحیمیہ کا بنیادی مقصد قومی شعور پیدا کرنا کہ ہم جس جگہ پر موجود ہیں اس جگہ کے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل سے ہم کیوں دوچار ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انگریز کا نظام ہے جس نے ہمیں آج ان مسائل کے اندر مبتلا کیا. جس نظام کی سرپرستی اس کے بعد امریکہ کے ہاتھ میں چلی گئی. برطانیہ پیچھے ہٹا اور اپنی ساری وراثت امریکہ کو منتقل کر گیا. امریکہ نے وہ ساری وراثت اس سے چھین لی، اس کی جگہ بیٹھ گئے. اور اس حقیقت کو ہم ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے مسائل کا موجب کون ہے. کس نے ہمیں قرض کی معیشت کا عادی بنایا کہ ہم آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے. اس قرض کی معیشت سے یہاں پر کون سی انڈسٹری لگی؟ ہم اپنے پاؤں پہ آج تک کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ جن ملکوں سے آپ کا تعلق نظریاتی طور پر نہیں ہے انہوں نے آپ سے کچھ نہ کچھ تعاون کر کے آپ کے یہاں کوئی نہ کوئی انڈسٹری تو کھڑی کر دی. جو آپ کا دوست ہے جس کی دوستی پہ آج بھی آپ فخر کر رہے ہیں جبکہ وہ آپ کا کبھی دوست رہا ہی نہیں. اب تو 78 سالہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہر کڑے وقت میں وہ کہاں پہ تھا، کس طرح اس نے دھوکے دیے. جب پاکستان کو تقسیم کیا تو اس وقت اس نے ہمیں کس طرح دھوکے میں رکھا. ہم دھوکے پہ دھوکا کھاتے آ رہے. ہم نے اس خطے کے اندر اس کی عالمی بالادستی کے لیے اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ جس کے نتیجے میں امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بنا. ساری دنیا کہتی ہے کہ اس کے اندر پاکستان کا جو تعاون تھا اس کا بڑا کلیدی کردار ہے. لیکن اس کردار کے بدلے میں اس ملک کو کیا ملا؟ آپ کو کلاشنکوف کا کلچر ملا، منشیات کا کلچر ملا، جھگڑوں تنازعات کا کلچر ملا. آپ کا ہر شہر تباہ ہو کے رہے.
یہ اس ساتھ دینے کا ہمارے سامنے یہ صلہ ہے جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن آج بھی ہمارے حکمران یہی کہتے ہیں ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں۔ اب آگے امریکہ کسی اور کے ساتھ ہے، حالانکہ بچپن سے بات پڑھائی جاتی ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، لیکن ہم عجیب بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کے ساتھ ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کو ہم کس کو بیوقوف بنا دیں؟ یہ اسی وجہ سے ان کو جرأت ہوئی ہے کہ نوجوانوں کے اندر قومی شعور کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو جذباتی بنایا گیا، ان کے جذبات سے کھیلا گیا، ان کے خون سے کھیلا گیا۔ پاکستان اور پاکستان سے متصل افغانستان کی سرزمین پر لاکھوں نوجوانوں کا خون بہا، کروڑ کے قریب پہنچتے ہوں۔ انہی چیزوں پر تو گفتگو کرتے تھے۔ آج تو اس موضوع پہ بات کرنے والے آپ کو 20 لوگ مل جائیں گے۔ اس زمانے میں تو کیا لبرل اور کیا مذہبی، سارے کے سارے ایک ہی پیج پر تھے۔ سب اس بات کے قائل تھے کہ ہم نے یہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں بالکل یہ قومی مفاد کی لڑائی ہے۔ اور اس وقت مذہبی حلقوں میں واحد آواز تھی حضرت رائے پوری، جو نوجوانوں کو قتل ہونے سے بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے کہ غلط راستے پہ جا رہے، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا۔ اور نتیجے کا اعلان تو فوراً ہی اس حکمران نے اپنی زبان سے کر دیا جس کی پالیسیاں اس کام کے لیے وقف تھیں۔ آخری دور کا بیان موجود ہے کہ یہ کوئلے کی دلالی تھی جس میں ہمارا صرف منہ کالا ہوا، ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شعور تو نام ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ پہلے سے چیزوں کو بھانپیں کہ یہ حالات کدھر جا رہے ہیں، کس کے ہاتھ میں زمام کار ہے، کون فیصلے کر رہا ہے۔ جذباتیت سے نکل کر جب تک عقل و شعور سے اور قومی مفاد کی سوچ کو سامنے نہیں رکھا جائے تو آگے بڑھنے کا راستہ تو بند ہے۔ یہ وہ محنت تھی جو حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کر رہے تھے، جس میں ان کی کردار کشی بھی کی جاتی رہی، مفادات سے بالکل بالا تر ہو کر کوئی ذاتی مفاد کیا حاصل کرنا تھا، بلکہ وہ دور تو مفادات کے حصول کے لیے بڑا سازگار تھا۔ اس دور کا کوئی جا کے مطالعہ کرے کہ مذہب سے جڑے ہوئے جتنے بھی حلقے تھے، کوئی بھی فرقہ آپ نے وہ کس طرح ڈالروں میں کھیل رہا تھا، کس طرح اس کے بیرونی ملکوں کے دورے ہوتے تھے، کس طرح ان کے بنائے ہوئے مدارس کے لیے باہر سے امداد آتی تھی۔ اس ماحول کے اندر ایک شخص کا اپنے نظریے پہ کھڑے ہو جانا اور ہر قسم کے مفادات کو جھٹک دینا اور پھر اپنے ساتھ جڑے ہوئے نوجوانوں کو یہ شعور دینا کہ سچائی کیا ہے۔ آج وہ سچائی سب کے سامنے موجود ہے کہ تمام جماعتوں نے اپنے سابقہ موقف سے رجوع کیا، علل اعلان کوئی بھی اس کا دفاع نہیں کرتا، کوئی کرتا بھی ہے تو دوسروں کی غلطیاں نکالے گا، ہم تو ٹھیک تھے، فلاں نے غلطی کی، فلاں استعمال ہو گیا۔ تو ادارہ رحمیہ کا بنیادی مقصد یہی شعور پیدا کرنا کہ اپنی بنیادوں پر، قومی بنیادوں پر سوچیں، اس سوچ پر اپنے آپ کو منظم کریں، اس سوچ کو نوجوانوں میں عام کریں کہ اعلی کار سوچ سے نکلیں، قومی سوچ پیدا کریں
کسی سے اتفاق یا اختلاف دلائل کی بنیاد پر کریں، قائل ہوں یا قائل کریں، جذباتیت سے نکلیں۔ جذباتیت کے ذریعے ہی نوجوان استعمال ہوتا ہے، اعلی کار بنتا ہے، اور ملک کی جتنی بھی سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں وہ نوجوانوں کو اعلی کار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اسی کے ذریعے اپنے جھنڈے اٹھواتے ہیں، اسی کے ذریعے اپنی ریٹنگ بڑھاتے ہیں، ان کے جوان خون کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ نوجوانوں کے اندر سچ اور جھوٹ کا امتیاز پیدا کیا، دوست اور دشمن کو سمجھے کہ دنیا کے منظر پر آپ کا دوست یا آپ کا دشمن کون، اور ان کی تاریخ کو پڑھیں، جن کی تاریخ صلیبی جنگوں کی ہو، ان کو اگر اگلے دور کے لوگ اپنا دوست سمجھنے لگے تو یہی تو تاریخی شعور کی کمی ہے، یہی تو تاریخی تسلسل سے ناواقفیت ہے۔ بھلے آج کا یورپ اور امریکہ جتنا مرضی لادین ہو جائے، وہ دستوری طور پر مذہب کو لپیٹ کے رکھ دے، لیکن ان کے لاشعور کے اندر وہ عصبیت موجود ہے۔ خود امریکی صدر بش کی زبان سے جملہ موجود ہے کہ یہ صلیبی جنگ ہے، پھر بعد میں وضاحت کرتے پھر اس سے مراد مقدس جنگ، اور یہ صلیبی جنگ کا ٹائٹل مسلمانوں نے نہیں دیا کہ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم صلیب سے جنگ کر رہے ہیں یا صلیبیوں سے جنگ کر رہے ہیں، یہ خود عیسائیوں کا اختیار کردہ ہے، ہم صلیب کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہے ہیں، صلیب خطرے میں، جیسے آج کہا جاتا ہے نا اسلام خطرے میں، اس زمانے میں صلیب خطرے میں تھی۔ اس طرح لوگوں کو بھڑکایا جاتا تھا، صلیب کی حفاظت کے لیے نکلو، صلیب کے لیے جانے دو۔ اس طرح وہ اس دور کا پادری حکمران اپنے نوجوانوں کو جذباتی بنا کے میدان میں لاتا تھا، اور ہم نے دور زوال میں وہی طریقہ اختیار کر لیا۔ تو یہی بنیادی بات سمجھنے کی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنا، ان حقائق کو جاننا ضروری ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو اس اجتماعیت سے جوڑ کے رکھنا، حالانکہ آپ نبی ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو اس اجتماع سے جوڑنا ہے، اس کی معیت اور اس کو معیت دینی ہے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ کمزور لوگ ہیں لیکن صحیح نظریے پر کھڑے، تو یہ کمزور لوگوں کے لیے آواز اٹھانا، ان کے لیے جدوجہد کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور ان کے مشن پہ جو بھی چلا ہے اس کا یہ مشن رہا ہے۔ اس کے مقابلے پر جو ان کمزوروں کے حقوق غصب کرنے والا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا، ان کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ تو دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے کمزور لوگوں کے حقوق کی بات وہ حضرت رائے پوری نے، اس سوسائٹی کے اندر جو ظلم کرنے والا طبقہ ہے اس کے مقابلے پر کمزور کا ساتھ دو، یہاں کے غریب کا، مزدور کا، کسان کا، پسے ہوئے طبقے کا، اور جو وسائل پر قابض طبقہ ہے، وہ وسائل قومی وسائل ہیں، اس میں سب کا حق ہے۔ کوئی بھی اپنے ساتھ وہ وسائل لے کے نہیں آیا، اسی زمین کے وسائل، پھر ان میں سے بیشتر وسائل وہ ہیں کہ جو ان کے خاندانوں کو غداری کے بنیاد پر ملے، مفاد پرستی کی بنیاد پر ملے،
حاشیہ نشینی کے بنیاد پر ملے، تو یہ وسائل تو پوری قوم کے، یہاں کے غریب کے، یہاں کے مزدور کے، یہاں کے کسان کے، یہاں کے سرمایہ دار جاگیردار اعلی کار طبقے کے نہیں ہیں۔ کمزوروں کے حقوق کی بات کی تو ان پہ الزام دھر دیا کہ سوشلزم کی بات کرتے ہیں، یعنی ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ کمزور کی بات کرنے کا مطلب ہے کہ سوشلزم کی بات ہو رہی ہے۔ جو خدا نہ خواستہ اسلام نے تو کوئی مزدور کی نہ بات کی ہے نہ اس کے حقوق کی بات کی، دین تو ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں۔ دوسرا طبقہ کوشش کر رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت کے نام پر آپ کی بات سننے کی آپ کو توجہ دلا رہا ہے کہ آپ ہماری ایک علیحدہ مجلس قائم کریں، آپ ہمیں دعوت دیں، لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں آپ کو علیحدہ ہونا پڑے۔ اللہ نے کہا علیحدہ نہیں ہونا، رہنا انہیں کے ساتھ۔ یہاں پر آ کر کوئی بات سننا چاہتا ہے اسے سنائیں، اس قیمت پہ کہ میں ان سے علیحدگی اختیار کر کے ان کو سمجھانا شروع کر دوں، منع کر دی۔ 2-3 جگہ پہ قرآن میں یہ مضمون موجود ہے۔ تو کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرنا تو دین کا بنیادی مشن ہے، دین آیا ہے اسی لیے کرتا ہے، اس پہ فتوے بازی شروع کر دی۔ تو ان فتووں کا انہوں نے مقابلہ کیا، کمزوروں کے حقوق کی بات کی۔ ان کی زبان پہ، حضرت کی زبان پہ تو خال کبھی سوشلزم کا لفظ آیا ہوگا، غریبوں کی بات کی، حقوق کی بات کی، کمزوروں کی بات کی، کسانوں کی بات کی، وسائل کو تقسیم کرنے کی بات کی، جبر کرنے والوں کے خلاف بات کی، سرمایہ پرستوں کے خلاف آواز بلند کی۔ تو دین تو یہی بنیادی پیغام دیتا ہے۔ ادارہ رحیمیہ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دین کا وہ پیغام عام کیا جائے جو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، خلافت راشدہ کا پیغام ہے۔ پورے تاریخی تسلسل میں جو بھی نمائندہ طبقات رہے ان کا پیغام، صوفیاء کا پیغام ہے جو ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ رہے۔ کوئی صوفی جو حقیقی صوفی کبھی درباری نہیں بنا، اس نے دربار کے مقابلے پہ اپنا دربار بنایا، کمزوروں کو اس نے وہاں جمع کیا۔ اس پیغام کو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوانوں تک منتقل کیا، اسی مشن پہ اس ادارے کو قائم کیا کہ معاشرے کے اندر کمزوروں کے حقوق کی بات کرو، ان کو شعور دو، نوجوانوں کو بتاؤ کہ کمزوروں کے حقوق کے لیے ان کو جدوجہد کرو۔ ان سے ہم نے کوئی مفاد نہیں لینے۔ پاکستان کے اندر مزدوروں کسانوں کے نام سے کام کرنے والے لوگ، وہ ان کا نام لیتے ہیں ان سے کام لینے کے لیے کہ ہم ان کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کریں، ان کی طاقت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے اپنے مفادات پورے کریں۔ یہاں جب ووٹ کا سیزن ہوتا ہے بہت ساری پارٹیاں غریب کے نام سے آ جاتی ہیں، ووٹ بھی لیتی ہیں۔ ووٹ لینے والوں کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے سر پہ کھڑے ہو کر اپنی عمارت کھڑی کرو، شعور نہیں دیتے۔ اس لیے جو کارکن پہلے دن جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے شعوری طور پر پوری زندگی وہیں گزر جاتی ہے۔ ایسی پارٹیاں جو غریب نواز کہلاتی ہیں، حکومت میں آتی ہیں تو وزارتیں سفارتیں اسی طبقے کے پاس چلی جاتی ہیں جن کے خلاف لوگوں سے ووٹ لے کر وہی سرمایہ دار، وہی جاگیردار، وہی بیوروکریٹ سسٹم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بے شعوری کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو ایک ایسی باشعور جماعت کی تشکیل، اس کو بنانا، یہ ادارہ رحیمیہ کا بنیادی مقصد ہے کہ شعور عام کرو۔ کوئی کسی بھی جماعت کے اندر ہوتا رہے،
لیکن وہاں پر شعور کے ساتھ رہے، شعور کے ساتھ بات کرے، جائزہ لے، ان کے تضادات پہ نظر رکھے کہ کس طرح یہ خوبصورت عنوانات کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتے۔ تو ادارہ رحمیہ کا بنیادی کام دین کے حقائق کی طرف متوجہ کر، جن پہ پردے ڈالے گئے، جن کو مسخ کیا گیا، اور براہ راست نوجوان کو دین کے سمجھ کی طرف لے کے آنا، کہ بجائے ادھر ادھر لوگوں پر اعتماد کرنے کے، یہ دین تمہارا ہے، تم خود سمجھو دین کیا ہے، تاکہ جو بھی فکری، معاشی، سیاسی استحصال کرنے والے طبقے ہیں ان کے چہروں کو پہچانو، جو بھی فتوے دے رہے ہیں ان کو پہچانو۔ اس کی دعوت قطعاً نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاؤ، فلاں غلط ہے، فلاں برا ہے، ہم اچھے، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس کی دعوت یہ ہے کہ تم خود اپنے اندر پہچان پیدا کرو اور اس پہچان کے ذریعے اپنا کردار ادا کرو۔ جس پلیٹ فارم کو بھی تم مناسب سمجھتے ہو، رہو شعور کے ساتھ، کردار ادا کرو، حقائق کو سمجھو، کھرے کھوٹے کا امتیاز پیدا کرو۔ وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، اس کا مطالعہ کرو کہ کیا تھی وہ جماعت صحابہ، کس بنیاد پہ وہ مکہ کے اندر اس ظالم نظام کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی، کس چیز نے ان کو طاقتور بنایا تھا۔ وہ اعلیٰ درجے کا شعور تھا، فہم تھا، بصیرت تھی، وہ حقائق کو سمجھنے والے لوگ تھے، جرأت رکھتے تھے، اور ہر دور کے اندر پھر اس نظام کو کس طرح فروغ دیا گیا، پھیلایا گیا، دنیا کی مظلوم قوموں نے اس کو کیوں لبیک کہا، کس بنیاد پہ مانا۔ مسلمانوں کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں کوئی زیادہ اسلحہ نہیں تھا، یہ کہ جی جدید ترین اسلحہ استعمال کیا مسلمانوں نے اور فارسیوں کو قابو کر لیا، رومیوں پہ قبضہ کر لیا۔ اسلحے کے میدان میں تو مسلمان بہت پیچھے تھے، افرادی تعداد میں بھی بہت پیچھے تھے، لیکن ایک منظم، ایک مضبوط، باشعور، خود اعتماد، خوددار قوم تیار ہو گئی۔ اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، اس لیے فارس بھی گیا اور روم بھی گیا، دنیا کی عالمی طاقت بڑھ، اور عالمی طاقت کے طور پہ 1000 سال تک کردار ادا کیا۔ اس کردار سے واقفیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ تاریخ کی کمزوریاں جمع کر کے ذہنوں کے اندر پستی اور مروبیت پیدا کی جائے۔ تاریخ کے روشن پہلوؤں کو دیکھیں، کیونکہ انسانی معاشرہ، انسان کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، تو جہاں انسانی معاشرہ ہوگا کمزوریاں ہوں گی، لیکن کیا چیز غالب ہے اس کو دیکھیں۔ جب تک اچھائی غالب رہی، عدل غالب رہا، انصاف غالب رہا، حقوق کا نظام غالب رہا، تو دنیا میں آپ غالب رہے۔ جب ان میدانوں میں پیچھے چلے گئے تو مغلوبیت تب شروع ہوئی۔ باقی تو اثرات و نتائج ہیں کہ اصل میں پیچھے رہ گئے، فلاں چیز میں پیچھے رہ گئے، وہ تو نتائج ہیں۔ تو آج انہی بنیادوں پر یہ ادارہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ میں اپنے دین کے حوالے سے خود اعتمادی پیدا کریں، حقائق کو تلاش کریں، سچائی کے پیچھے چلیں، اور آج کے دور کے دشمن کو سمجھیں کہ وہ کیا کیا پینترے بدلتا ہے، کیا کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔ جذباتیت کی بنیاد پر نہیں، حضرت کی دعوت کی بنیادی بات عدم تشدد تھی، کیونکہ آج کے دور میں نوجوان کو ختم کرنے کا اور مروانے کا سب سے آسان طریقہ اس کو تشدد پہ ڈال، اس کے ہاتھ میں اسلحہ دے دو، خود بھی مرے گا، دوسروں کو ہی مارے گا۔ عدم تشدد، یہ وہ پیغام ہے جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جو 4-5 سال کی قید کے دوران جس چیز پہ غور کیا کہ اگلے دور کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے،
وہ اپنی خود مجاہدانہ حکمت عملی اختیار کر چکے ہیں، وہ کوئی حجرے کے اندر بند رہنے والی شخصیت نہیں ہے، انہوں نے عملی سرگرم کردار میدان کے اندر ادا کیا، بڑا سرگرم انہوں نے پورا منصوبہ بنایا، لیکن جب حالات بدلے تو نئے حالات کی حکمت عملی انہوں نے ہمیں یہی بتائی کہ تشدد کی بجائے عدم تشدد، ذہنوں پہ کام کرو، سوچوں پہ کام کرو، ان میں تنظیم پیدا کرو، منصوبہ بندی پیدا کرو، ان کے اندر عزم و استقلال پیدا کرو۔ آج یہی وہ ضرورت کہ جذباتیت سے نوجوان کو نکال کر عدم تشدد کے ذریعے اس کے اندر مزاحمت کی سوچ پیدا کی، اس کے اندر شعور پیدا کیا جائے، خود اعتمادی پیدا کی جائے، نظم و ضبط پیدا کیا جائے، خودداری پیدا کی جائے، باہم مل کے نظام چلانے کی صلاحیت پیدا کی جائے، تبادلہ خیالات کی سوچ پیدا کی جائے، ایک دوسرے کی رائے سے استفادے کی ان کے اندر سوچ پیدا ہو۔ ایک مکمل نظام تربیت کی ضرورت ہے جو بدقسمتی سے نہ مدرسے میں نہ کالج یونیورسٹی میں، اس لیے ادارے کو اس موضوع پر کام کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ تو نوجوانوں کو دعوت دیں اور بتائیں کہ ان کی بقا کا، ان کے ملک کی بقا کا راستہ کیا ہے، اور متعارف کرائیں ان عظیم شخصیات سے جنہوں نے اپنے دور کے اندر اس خطے کی کامیابی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے کردار ادا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سچے لوگوں کی صحیح پہچان عطا فرمائے اور ان کے مشن سے صحیح واقفیت عطا کرے، اور اس مشن پر اپنی سوچ کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔